سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحسیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر کھیل رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں شہزادوں سے اس درجے محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں. ناظرین کرام، اسی گلشن کے ایک انتہائی خوشبودار پھول کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر آج ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے. باتی ناظرین کرام کے گھرانہ اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا گھرانہ نہیں، در اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا در نہیں، نسبت اہل بیت سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں. اس سنہری سلسلے کا ناظرین ہر فرد نبوی کہکشاں کا وہ ستارہ ہے جن کا نور ایمان کی تازگی اور روح کا قرار ہے اور جن کی نسبت دنیا و آخرت میں کامیابی کا معیار ہے. مصطفی گلشن کے ناظرین انہی مہکتے پھولوں میں سے ایک پھول سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اولیاء زمن کے سرخیل اور علم ظاہری و باطنی کے حامل ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جگر گوشے ہیں جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور اپنے زمانے میں اہل بیت کے سردار ہیں. مشہد کی سرزمین جن کے نور سے آج بھی چمک رہی ہے اور غلاموں کے دلوں کی دنیا جن کے ذکر سے آج بھی مہک رہی ہے. فخر و فاقہ جن کی شان ہے، زہد و تقوی جن کی آن ہے، علم جن کی پہچان ہے. میراث مولائے کائنات کے جو امین بنے، تخت نشین ہونے کے باوجود بھی جو بوریا نشین بنے، جن کے اعزاز کا یہ عالم ہو کہ خود ان کے بابا جان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خاندان والوں کے سامنے یہ اعلان فرمائیں کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ناظرین کرام، امام علی رضا علیہ السلام کا گھرانہ ایسا تعلیمی، اخلاقی اور روحانی مرکز تھا کہ اس زمانے میں تشنگان علم و فیض یعنی جتنے بھی تھے اسی چشم حیات سے تسکین پاتے تھے اور فیض پاتے تھے. اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ امام علی رضا علیہ السلام کی چشمان مبارک جس گھرانے میں کھلتی ہے وہ گھرانہ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ ہے، جہاں مولائے کائنات کا علمی اور روحانی فیضان دادا امام جعفر صادق علیہ السلام اور بابا جان باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسط سے آپ علیہ السلام کو منتقل ہوا کہ 20 سال کی صرف 20 سال کی عمر میں ناظرین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. نانا جان کی قربت ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وراثت ہے، مسند علم و افتاء ہے. زمانہ امام مالک علیہ رحمہ کا ہے جن کا پورے شہر میں شہرہ تھا، لیکن گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روشن ستارے انتہائی شان سے اور بڑے ہی احترام سے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑے ہی وقار سے مسند علمی سجائے بیٹھے ہیں. چاروں طرف علمی اور روحانی پیاسوں کا ایک ہجوم ہے جو سیراب ہونے کے لیے بےتاب و بے قرار ہے. امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے سردار، ذہین و فطین، آل ہاشم میں ممتاز اور ذکی شخصیت کے حامل تھے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد کے اخلاق کریمانہ کا عکس جمیل تھے. ناظرین، جو وقار اور جو مٹھاس اہل بیت کا خاصہ ہے وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کا بھی حصہ تھا. یعنی آپ علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو میں کوئی سختی نہیں کی، کبھی کسی کی بات
بات کو قطع نہیں کیا. آپ کے مکارم عادات سے تھا ناظرین کہ جب بات کرنے والا اپنی بات کو مکمل کر لیتا یعنی ختم کر لیتا تب اپنی بات کا آپ آغاز فرمایا کرتے تھے. کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حد المقدور آپ کوشش کیا کرتے, اتنی دریغ نہ کیا کرتے تھے. کبھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور نہ اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. کبھی اپنے غلاموں سے آپ ترش لہجے میں بات نہ کرتے تھے. آپ کبھی بھی کہکا لگا کر نہ ہنستے تھے بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے. راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک بیدار رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے. اکثر روزے سے رہا کرتے تھے. ناظرین کرام, امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنے اجداد کی طرح انتہائی کٹھن وقت دیکھا جسے آپ بیان نہیں کر سکتے. یعنی جس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا تو ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور اہل بیت کے لیے حالات بہت سازگار نہ تھے. ناظرین, اس یعنی ناخوشگوار ماحول میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت کی خدمت انجام دی. یہ انتہائی گھٹن اور خوف کا دور تھا. لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آزادی سے آ جا نہیں سکتے تھے, لیکن چونکہ اہل بیت نبوت کو اقتدار سے کوئی چاہ نہیں تھی, لہذا جو چال سافٹ امیج کو بنانے کے لیے مامون الرشید نے اختیار کی, ناظرین, آپ نے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پر شکست خوردہ کر دیا اور وہ طریق اپنایا جو مولا کائنات. آپ سے آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب. آج ظاہر ہے ایک ایسی ہستی, 8ویں امام, اور جب بھی آپ کا تذکرہ پاک آتا ہے تو وہی بات ہے کہ مسائل, تکالیف, امتحانات کا ایک پورا دور نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی خاندانی عظمت, القابات اور اہل بیت کی محبت سے آغاز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. آپ کے جو انٹرو آپ نے دیا اس میں بس ایک جملہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ اہل حق ہمیشہ ہی اہل بلا رہے, اہل ابتلا رہے. آزمائشیں, تکلیفیں, مصائب و آلام یہ ان کا خاصہ رہا, اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفوں میں اور مصائب اور آلام میں مبتلا فرماتا ہے. بالکل ایسا. آج جن کا تذکرہ مبارک ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی علیہ. رضا آپ کا لقب مبارک ہے, ابو الحسن آپ کی کنیت ہے, اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علیہ السلام ان کے آپ فرزند ارجمند ہیں, اور وہ فرزند ارجمند ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے. اور امام جعفر الصادق علیہ السلام امام محمد باقر کے, امام محمد باقر امام زین العابدین کے, اور وہ امام حسین حضرت مولا کائنات علیہ السلام. ان تمام ہستیوں کا جب ہم دیکھتے ہیں ذکر خیر, ان کا نام لینا بھی عبادت, ذکر بھی عبادت, سبحان اللہ. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہدایت, اللہ. ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ ہمارے لیے راہ ہدایت اللہ. اور صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والا. تو جب آپ کا ذکر خیر آئے گا تو اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہ ہو, ان کی فضیلت اور عظمت کا بیان نہ ہو, ان کی محبت اور مودت کا بیان نہ ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس سلسلے میں قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس میں اللہ رب العزت نے تمثیل دی درخت کی, اور درخت کو فرمایا شجرہ, اور اس کی تمثیل دی کلمہ کے ساتھ. ٹھیک. اور فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک پاکیزہ درخت کی مثال ایک پاکیزہ کلمہ کی طرح ہے, اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, جس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ کھڑی ہیں, اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اتنی بلند ہیں. اور پھر یہ اس کے بعد فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ میں کوٹ کرنے کے لیے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. فرمایا یہ درخت ایسا ہے, یہ شجرہ ایسا ہے جو ہر زمانے کے اندر اپنا پھل عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے. اور جب قرآن مجید آخر میں کہتا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
यतज़क्करून। अल्लाह ताला ये मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो इसका मतलब है शजरा की मिसाल दी गई है किसी के साथ, इसलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि शजरा से मुराद नसब है, नसब को भी शजरा कहते हैं। तो जो आका अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारका है ये कायनात की असल है, और असलुहा साबितुन, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है, और वह फ़रउहा फ़िस्समा, इसकी शाखें इतनी बुलंद हैं कि ये हज़रत मौला कायनात, फिर हसनैन करीमैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम जाफ़िर सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा अलैहिमुस्सलाम, इनसे होता हुआ ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जा रहा है और आसमान से बातें कर रहा है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तो मैंने फिर आखिर तक जाने के लिए तज़किरा खैर कर दिया। तो अब कुरान मजीद ने क्या फरमाया? फरमाया कि ये ऐसा शजरा है जो हर जमाने में एक फल देता रहे। क्या कहें, हर जमाने में एक फल होगा और लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। फल से जिस्मानी ग़िज़ा होती है, इनसे रूहानी और ईमानी ग़िज़ा हासिल होती रहेगी। तो जब हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के शजरा मुबारका में इसी तरह हम देख लें अहले बैत अतहार और आइम्मा अहले बैत अतहार के बाद भी देख लें हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी शजरा मुबारका के फल हैं, जिन्होंने अपने ज़माने को खुराक अता फरमाई, रूहानी अता फरमाई। इसी तरह हज़रत ख्वाजा गरीब कमाल ये कि गौसुल आज़म को यानी कादरी सिलसिले को जो फैज़ान पहुंचा वो पहुंचा ही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जी। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह हज़रत दाता अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह हम अपने बरसगीर पाक व हिंद के अकाबरीन को देखें, सूफिया को देखें, औलिया को देखें, उनके अंदर आपको अक्सरियत ये चमकते दमकते सितारे नज़र आएंगे जिनका ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के साथ है, आपकी औलाद के साथ है और आपकी इतरत के साथ है। और कुरान ने फरमाया था हर ज़माने में इस शजरा से ऐसे ऐसे फल आते रहेंगे कि वो अपने अपने ज़माने को मुनव्वर करते रहेंगे, रोशन करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार, ठीक है, इन दोनों का जो एहतराम है, मोहब्बत है, ताज़ीम है, वो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के सबब से, बिल्कुल ठीक है, सहाबा किराम को शर्फ सहाबियत हासिल हुआ, दुरुस्त, और अहले बैत अतहार को आका अलैहिस्सलाम के नसब की निस्बत हासिल हुई। बाज़ लोग ये कहते हैं, जो आम तौर पर हम सुनने को मिलता है, भाई अदब सिर्फ उसी का है, ताज़ीम सिर्फ उसी की है जो तकवा वाला हो, अमल वाला हो, और बहुत सारी शराइत गिनवा दी जाती हैं। मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करता, उन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक करते हुए एक सवाल अर्ज़ करता हूँ कि अगर ताज़ीम महज तकवा की वजह से हो, ईमान के बाद तकवा की वजह से हो, तो वो तो हर मुत्तकी की ताज़ीम है। तो फिर सहाबा किराम और अहले बैत अतहार का इम्तियाज क्या हुआ? तो इम्तियाज इसी बात के अंदर पिन्हा है कि वो जो ईमान के साथ मुनव्वर हैं, खुद ईमान हैं, और फिर उनकी निस्बतें हैं, तो उनकी निस्बतों का एहतराम एक इजाफी ताज़ीम का तकाजा करता है, और यकीनन इन निस्बतों को कायम रखने में हमारे लिए ईमान है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह साहब, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना बड़ा मकाम दिया कि आपके वालिद गिरामी ने आपको आलिम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा। और वही बात है कि पुकारने वाले भी कोई आम शख्सियत नहीं है, वो ख़ुद इट्सेल्फ जो एक सनद हैं। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जो इल्मी मकाम और मर्तबा, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम की जो मसनद दरस व तदरीस थी, मकाम भी देखें आपके मुसलमानों का हेड क्वार्टर, जनरल हेड क्वार्टर मुसलमानों का, और मसनद भी देखें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। तो उस दौर की फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो अकाबिर शख्सियात नज़र आती हैं, जो आपसे इस्तिफ़ादा करती हुई नज़र आती हैं, वो मतलब अपनी जगह सब मीनार थे, रोशन मीनार थे। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अहले बैत अतहार को बेशुमार खुसूसियात से नवाजा है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन खूबियों से और सिफ़ात से मुत्तसिफ़ फरमाया, मैं इस पर जिक्र करता हूँ। आपके अलक़ाबात के हवाले से एक दो बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इंशाअल्लाह मैं जो है वो आगे बढ़ता हूँ। नाम मुबारक आपका अली है, कुन्नियत सामी है, अबुल हसन आपकी कुन्नियत है, और
القابات میں صابر ذکر کیا گیا، ولی ذکر کیا گیا، ذکی، ضامن، مرتضی، اور سب سے مشہور لقب رضا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی، اللہ کے رسول راضی، اور خاص طور پہ آپ کے والد محترم نے یہ ذکر فرمایا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمام اہل بیت اور تمام مومنین ان سے راضی ہیں۔ کمال یہ کہ دشمن بھی راضی ہیں، دشمن بھی راضی ہیں۔ وہ تو آگے انشاءاللہ جب وہ آپ کا ذکر خیر ہوگا تو مزید آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے اور خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں حضرت نے تو ابتداً جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ساری چیزیں، میں اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ پھر آپ کے علمی مقام کی طرف آ جاتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملها، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے پھل کی ابتدائی حالت میں ہے۔ اللہ فرمایا وعلی لقاحها، اور علی جو ہے اس پھول کو منتقل کرنے والے ہیں۔ اللہ، اور آگے فرمایا کہ والحسن والحسین ثمرها، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس درخت کے پھل ہیں۔ اب یہاں تو یہ فضیلت ہوئی نا، بات ہوئی آگے۔ اب دیکھیے کہ آگے ان سے محبت کرنے والے اور ان کے نسب سے تعلق رکھنے والے اور ان نسبی لوگوں سے جو عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کا انجام یہاں ذکر خیر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا والمحبون اہل البیت ورقها هم فی الجنت حقا حقا، فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہے، درخت کے پتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں، اور فرمایا کہ یقیناً یقیناً جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور اس حدیث کو ائمہ اہل سنت نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ، یعنی دیکھیے کہ محبت اہل بیت کے بغیر انسان جنت میں داخل ہوگا ضروری نہیں ہے، لیکن محبت اہل بیت ہوگی تو حضور کا فرمان یہ ہے کہ وہ گویا کہ اس درخت کے پتوں کی مثلیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حقاً جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ درخت سے الگ ہو جائیں، پھر ایسے ہی وہ درخت کے ساتھ جائیں گے۔ آج جو ٹوٹ کے گر گیا تو اس کی الگ بات ہے، جو درخت سے جڑا رہا تو وہ اس کے لیے پھر یوں کہیے کہ بد عقیدگی یا بے ادبی کے خزاں کا موسم نہ آئے ان پتوں پر، باقی جو ہے معاملہ صحیح رہے گا، بس یہی بات ہے۔ پھر نہیں جڑیں گے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا، آپ کا علمی مقام مرتبہ، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم جنہیں ہم باب الحوائج کہتے ہیں، مستجاب الدعوات کہتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے، حضرت امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے، اور یہ پورا سلسلہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک، اور پھر ان کا سلسلہ علم پہنچتا ہے مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اور حضور کو جو علم عطا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اس علم کی کرنیں پھوٹتی 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 یہاں تک پہنچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم لدنی خاص علم لدنی آپ کو عطا فرمایا گیا، اور اس دور کے حالات بھی آپ نے پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ حالات کیا ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ قال اللہ کی صدایں موجود ہیں، ایک طرف حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اس دور کے اندر، بالکل صحیح، قال رسول اللہ کی صدایں ہر طرف چل رہی ہیں، بالکل صحیح، اور ایک طرف فقہ کی تدوین کا جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عراق کے اندر جو ہے فقہ حنفی کی تدوین کا کام ہو رہا ہے، انہیں جمع کیا جا رہا ہے، فقہ اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سیدھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنتے، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حاجت ہوتی ہے تو مدینہ منورہ سے باہر ایک قدم باہر ایک اندر رکھے تاکہ ساری حاجت جو باہر چلی جائے۔ جن کی یہ شان ہے کہ انہوں نے ایک حج فرض ادا کیا، کہا مدینے سے باہر نہیں جانا چاہتا میں۔ جن کی شان یہ ہے کہ علم فقہ پر تو ان کا نام ہے ہی، علم حدیث پر عشق رسول پہ بہت بڑا نام ہے مبارک ان کا ہے۔ جن کی یہ بھی شان ہے کہ بڑے 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 اس وقت کے اکابر علماء آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے آتے ہیں، بلا شبہ۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ 20 22 25 سال جو مختلف روایات کے اعتبار سے آپ کی عمر 20 سال 22 سال 25 سال کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا درس ایک طرف جاری ہوتا، ان کا درس ختم ہو جاتا تھا، آپ اپنے حلقہ درس کا آغاز فرماتے تھے 20 برس کی عمر، 20 22 برس کی عمر یا 25 برس کی عمر جو مختلف روایات کے اعتبار سے۔ اچھا پھر کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ امام مالک کے مقابلے میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا، نہ ایسا نہیں، بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کی یہ شان تھی، قال اللہ قال رسول اللہ تو ہے ہی، ساتھ میں فقہی مسائل پر آپ باقاعدہ قرآن و حدیث سے فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، بلکہ امام مالک علیہ الرحمہ آپ سے استفادہ کرنے تشریف لائے۔ بالکل بلا شبہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے، جو تلامذہ تھے، جو اپنے استاد سے فراغت پانے کے بعد آپ کے درس میں آگے شامل ہو جاتے تھے، اور آپ کی یہ شان تھی کہ آج ہمارے یہاں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، اگرچہ پیچھے قرآن کی آیات احادیث موجود ہوتے ہیں، فقہ کے اصول موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ امام
علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیا کرتے سر تھے. کمال یہ نا کہ والد گرامی نے فرما دیا تھا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ لا وسلم. شبہ. یعنی کتنا بڑا ٹائٹل ہے, آپ سوچئے میں کہ صرف آل محمد کے عالم ہے. ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شاگردوں میں یعنی ایک تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ یعنی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور شاگرد ہوئے, اور انہی اساتذہ کے اندر یعنی اساتذہ میں تو آپ کے والد اور چچاؤں کا نام آتا ہے, شاگردوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اب میں ایک سند حدیث آپ کو بیان کر دوں جو ابو صلت الحروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے, اور وہ سند حدیث کیا ہے؟ اس سند حدیث کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں ابو صلت الحروی کہ اگر اس کو پڑھ کر کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے اس کا جنون ختم ہو جائے گا. میں سند پڑھ دیتا ہوں. سند یہ ہے کہ عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن حسین عن ابیہ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. کہتے ہیں کہ لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبرا, کہتے ہیں یہ ائمہ اہل بیت کے نام جو سند چل رہی ہے اوپر یہ پڑھ کے مجنون پہ دم کر دیا اللہ تعالیٰ سے وصیت عطا فرما. یہ سلسلہ تو ذہب ہے نا, اور اسی میں ذہب کی حدیث الگ ہے وہ حدیث, لیکن بات سنہری کڑی تو یہی ہے نا, ناموں کی سنہری کڑی برکت میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس پہ گفتگو آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. اچھا ذرا یہ بتائیے اپنا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو یعنی جو ظاہر آپ نے ایک طرف تو آپ علمی کسٹوڈین بنے, عرفانی کسٹوڈین بنے, دوسرا جو آپ کے اپنے ذاتی اوصاف و محاسن ہیں وہ بڑے کمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے جو آپ کو وصف عطا کیا اس میں یہ کہ جو آپ نے پیریڈ خاص طور پہ وہ جو ہارون رشید کا پیریڈ ہے یعنی 10 برس کا آخری جو ملا اس میں آپ کی طرف کسی کا آنا بڑا مشکل ہوتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی ہو رہی ہے, پھر آپ کی طرف سے جانشین کا اعلان بھی ہو رہا ہے, وصیتیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ بھی ایک واقعہ تاریخ کا ائمہ اہل بیت میں واحد ہے کہ جانشینی کا اعلان اس انداز سے اور وصیت اس انداز سے آپ نے فرمائی ہے. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے آپ کو جانشین مقرر کیا. آپ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک ذکی شخصیت کے مالک تھے, اور آپ نے اپنے سے پہلے بھی ہونے والے مظالم جو حکومت کی طرف سے تھے ان کو دیکھا تھا. جیسے مثال کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کے آخری ایام تھے تو ان پر بھی اس طریقے کے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ اس وقت جو ہے کسی کو جانشین مقرر کرنا یا کسی سے ملاقات کرنا ائمہ اہل بیت کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. بالکل ٹھیک. تو اس وقت جو ہے وہ پھر امام موسیٰ کاظم کو جب یہ محسوس ہوا کہ میرے جانشین کے متعلق بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے, تو جیسے ہی آپ کو موقع میسر آیا تو امام موسیٰ کاظم نے ائمہ اہل بیت میں سے اور اہل بیت کے سے معتبر جو 17 افراد ہیں ان کو جمع فرمایا اور تقریری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد امام علی رضا جو ہے یہ جانشین ہوں گے, اور یہ جو ہے وہ سارے معاملات کو آگے دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ تحریری طور پر ایک وصیت نامہ لکھا جس میں یہی تحریر تھا کہ میرے بعد اگر کوئی جانشین ہوگا, میرے بعد اگر کوئی وصی ہوگا تو وہ امام علی رضا ہوں گے. اور پھر اس پر جو ہے وہ تقریباً 60 افراد نے جو معززین تھے, شرفاء تھے, انہوں نے دستخط کیے. یہ اس بات کی طرف نشاندہی تھی کہ اگر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آخری دور کے اندر کوئی آپ سے ملاقات وغیرہ کے لیے روکتا ہے تو یہ امن کا موقع ہے, اس میں جانشین مقرر کر دیا جائے تاکہ بعد میں. اور پھر گھرانہ اہل بیت کو بھی آپ نے گواہ بنایا ہے. وہ تمام جو افراد تھے, خاص طور پر 17 افراد جو تھے اہل بیت سے جو تعلق رکھتے تھے, ان کو آپ نے بطور گواہ مقرر کیا. اور پھر یہ 60 افراد دیگر معززین بھی تھے جن کے دستخط اس تحریر نامے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نگاہ فراست نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ اب صورتحال اچھی نہیں ہے, یعنی اس دنیا سے انہیں رخصت ہونا ہے, اور یہ کنورژن جو ہے وہ ہونی ہی ہے ہر صورت میں امامت کی, تو یہ وقت پہ ہو جائے یہ کام. جی اصل میں پیچھے وہی ہے نا کہ پیچھے معاملات دیکھے جا رہے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان سے پہلے کے بھی معاملات اسی طرح رہے کہ ائمہ اہل بیت کی دشمنی جو ہے وہ اکثر حکومت کی طرف سے ہو رہی تھی. تو ایسے ماحول کے اندر یہ ضروری تھا کہ اہل بیت کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے, اہل بیت سے لوگوں کا تعلق قائم رکھنے کے لیے کسی کو جانشین مقرر کیا جائے. پھر اس کے بعد جب امام علی رضا تخت پر جلوہ افروز ہوئے, آپ جانشین مقرر ہوئے, تو مامون الرشید نے ایک سیاسی مصلحت کی بنیاد پر اپنا ایک سافٹ کارنر شو کرنے کے لیے آپ کو خلیفہ کے طور پر اور آپ کو ایک امیر کے طور پر مقرر کیا. اب جب آپ امارت پر فائز ہوئے, جب آپ امیر مقرر ہوئے, تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری,
اور اسی انداز سے آپ کا لباس تھا، آپ کا کھانا تھا، اور کہ بالکل سادہ طبیعت کے آپ مالک تھے، اور اس انداز سے آپ یہ سادگی سی اختیار کی تھی کہ جو غریب مسلمان ہیں وہ حسرت میں مبتلا نہ ہوں. تو یہ ایک انداز ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا کے اندر جو یہ انداز ہے وہ حضرت مولا کائنات کا انداز آپ کے اندر جلوہ افروز ہے کہ حضرت مولا کائنات کو اگر ہم دیکھیں، مولا علی مشکل کشا کو، تو وہ بھی خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے. طرز حکمرانی میں تم بات کرتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ شخصی اوصاف پھر اس مطلقاً کے جو بعد آپ نے اگر کہا. ہم دیکھیں تو یہاں پر جب تخت پر فائز ہوئے تو اس میں بھی آپ نے سادگی اس انداز سے اختیار کی کہ جب آپ کھانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے تو کھانا کھاتے وقت آپ اپنے تمام جو دربار میں جو معززین تھے یا دیگر جو دربان موجود تھے یا جو خادمین تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے اور ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے. تو کسی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ حضرت کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کو جو ہے وہ الگ طور پر بٹھا دیا جائے اور ان کے کھانے کا بندوبست الگ کر دیا جائے. تو وہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ جب سب کا خالق ایک ہے، سب کی والدہ جو ہے وہ حوا ہیں، سب کے والد آدم ہیں، تو پھر اور آخرت کا جو نظام ہے سزا جزا کا وہ بھی سب کے ساتھ اس کے عمل پر ہی ہونا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنے آپ سے جدا کریں کہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں. یہ آپ کا سادگی کا ایک انداز، آپ کا پھر یہ عاجزی ان کی ساری. پھر اس کے بعد اگر ہم عبادتیں دیکھتے ہیں تو آپ عبادت میں بھی باکمال تھے. آپ جو ہے وہ دیگر جو آپ کے اوصاف تھے کہ آپ انتہائی عاجزی، پھر علمی مقام کا تذکرہ کیا گیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام علی رضا ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جنہوں نے تخت پر بیٹھنے کے بعد، جنہوں نے منصب حاصل کرنے کے بعد بھی ائمہ اہل بیت کے جو انداز تھا اس کو مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، امام علی رضا علیہ السلام سے ظاہر ہے جو خاص طور پہ ایک عباسی حکومت کو، جو ہارون رشید کا آخری دور تھا، یعنی 10 برس جو آخری، ایک خوف اس کو لاحق تھا. اچھا وہی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ جا چکے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی. پھر ایک خاص مقصد کے تحت مامون نے آپ کو جو ہے بلوایا، مرو آپ کی آمد ہوئی، پھر ایک شاندار استقبال ہوا، سلسلۃ الذہاب کا ایک خاص بیان ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. ہاں جی، یہ ایک المیہ رہا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وقت کے حکمرانوں نے ہمیشہ عناد کا، بغض کا، ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا. بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ان ہستیوں کی جو عامت المسلمین کے اندر مقبولیت تھی وہ اسی مقبولیت سے خوف زدہ رہتے تھے. بالکل ٹھیک. اور کوئی بھی حکمران ہے جب وہ تخت پر بیٹھا ہے اسے ہر اس آدمی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے جس کی عوام الناس کے اندر مقبولیت ہو، جس سے لوگ محبت کرتے ہوں. اور ان سے تو خالی لوگوں کی محبت نہیں تھی بلکہ لوگ ان ہستیوں کو ایمان کا قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے. آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ جو آخری 10 برس ہیں ہارون رشید کے، امام علی رضا علیہ السلام کے بعد کوئی کھل کے جا نہیں سکتا تھا. اور امام علی رضا علیہ السلام، آپ نے ہارون رشید کا زمانہ آخری 10 سال یہ دیکھے، پھر امین اور مامون کے مابین کچھ چپکلش رہی، اس کا زمانہ بھی دیکھا، پھر مامون اور رشید کا زمانہ بھی دیکھا. تو گویا کہ یہ تینوں بادشاہان کا وقت آپ نے دیکھا، وہ آخر اور ان کا بھی. تو یہ اس اعتبار سے لوگوں میں جو آپ کی مقبولیت تھی وہی در حقیقت ان کے خوف کا باعث تھی. بالکل. تو وہ چاہتے تھے کہ اب کسی طریقے سے کیسے ان کو ٹیکل کیا جائے. اگر آج کی اصطلاح میں کہیں تو وہ اس کو ٹیکل کرنا چاہتے تھے. اور ہارون رشید کو بتایا بھی جا رہا تھا، وہ مطلب اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی تخت جو ہے وہ پلٹنا چاہتے ہیں جی، اور یہ سارا اس کو، کیونکہ اگر تاریخی پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے کہ جن سے بادشاہان وقت کو یہ خطرات محسوس ہو رہے تھے اور وہ اس خوف کو محسوس کرنے میں حق با جانب تھے، کیونکہ در حقیقت ایمان اور ہدایت کے وارثین اور وارثان تو یہی تھے اور لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے ایمان اور دین کے غلبے کی خاطر. اسی وجہ سے انہیں خوف اور خطرہ محسوس ہوتا تھا. تو امام علی رضا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شان اور عظمت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کا چونکہ علمی مقام بہت مستحکم تھا، بہت مضبوط تھا، اور جو علمی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہوگا اس سے تو ویسے ہی ظالم کو خطرہ ہوگا، اصل بات کیونکہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. تو لہٰذا دلیل کی طاقت کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اس وجہ سے آپ کا زہد اور تقوی، پھر آپ کی سادگی،
وہ شخصی فضائل، وہ کمالات وہ ایسے تھے کہ لوگ عامت الناس اور عامت المسلمین آپ کے گرویدہ ہو گئے. تو اس وجہ سے اس نے کسی اعتبار سے ان کو مینج کرنے کی کوشش کی. پھر آپ کو بلوایا جاتا ہے اور حتیٰ کہ جانشین بھی مقرر کیا جاتا ہے، اور آپ کو جتنی آفرز انہوں نے کی، آپ نے صرف جب جان کا تھریٹ آیا، چونکہ وہ حالت اضطرار کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے اور یہی سنت چلی آ رہی تھی ائمہ اہل بیت، آپ نے پھر اس کی جانشینی کو صرف اس شرط پر قبول فرمایا تھا کہ نہ میں اپنے اختیارات کا استعمال کروں گا، نہ اختیارات لوں گا، نہ اپنے کسی منصب کا یہ استعمال کروں گا. تو آپ نے قبول کیا. تو جب آپ خراسان کی طرف آ رہے تھے تو نیشا پور میں مرو کے مقام پر جب آپ پہنچے تو بہت سارے جو علماء تھے، محدثین تھے، فضلاء تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے امڑ آئے سیلاب کی طرح اور آپ کی زیارت کے لیے. حتیٰ کہ پھر انہوں نے آپ سے آخری خواہش کی کہ ہمیں کچھ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہی سنا دیں. تو آپ نے اس موقع پر وہ حدیث مبارکہ انہیں پڑھ کر سنائی جو در حقیقت حدیث قدسی ہے اور وہ توحید کا بیان ہے. تو وہ حدیث قدسی میں پڑھتا ہوں، پھر سلسلہ الذہب کی بات کرتا ہوں. بہت مختصر وہ یہ وقت کہ ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو یہ سند کیونکہ آپ نے بیان کی اپنے والد گرامی سے، پھر اپنے دادا امام جعفر الصادق سے، پھر امام باقر سے، امام زین العابدین سے، امام حسین سے، امام حضرت مولا کائنات سے، اور آقا علیہ السلام، پھر جبرائیل امین، اللہ رب العزت، حدیث قدسی. تو اس لیے اس کو گولڈن چین سلسلۃ الذہب کہا گیا کہ اس میں ایسی ہستیوں کا نام آیا ہے کہ جن کا نام لینا بھی عبادت. نسخے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ کو بتائیں ملک کے معروف شناخہ، بہت پیارے شناخہ جناب حسان بن خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سکون قلب کا وظیفہ بتلاتے ہیں. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر فراخی رزق کی دعا مانگا کرو. محبوب رب کے دل ربا حضرت علی رضا، محبوب رب کے دل ربا حضرت علی رضا، اہل حرم کے پیشوا حضرت علی رضا، اہل حرم کے پیشوا حضرت علی رضا. نسبت عطا ہوئی انہیں پیارے رسول کی، نسبت عطا ہوئی انہیں پیارے رسول کی، شان و جان مرتضی حضرت علی رضا، ہے شان و جان مرتضی حضرت علی رضا. سب اہل علم آپ کے در کے ہے خوشاشی، سب اہل علم آپ کے در کے ہے
حق کا ہے سیدھا راستہ، حضرت علی رضا حق کا ہے سیدھا راستہ، حضرت علی رضا ساجد کو بھی بلائیے مشہد کے تاجدار، ساجد کو بھی بلائیے مشہد کے تاجدار، یہ بھی گدا ہے آپ کا حضرت علی رضا، یہ بھی گدا ہے آپ کا حضرت